اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحقاف مکیہ۔ اب یہاں سے سورہ احقاف شروع ہونے جا رہا ہے۔ حامیم، اس کا ترجمہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بہت ہی صاحب اقتدار اور الحکیم بہت ہی حکمت کا مالک ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ما خلقنا السماوات والارض، اس آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو، الا بالحق، بغیر مقصد کے ہم نے پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک متعین وقت تک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، یعنی ایک فکس وقت ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو درہم برہم کر دیں گے، توڑ پھوڑ کے جو اس کو ختم کر دیں گے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، اور جو لوگ بھی کافر ہیں تو وہ لوگ اس سے منہ کو پھیر لیتے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، یعنی کافر لوگوں کو قیامت کے بارے میں، قیامت کے تعلق سے، حساب و کتاب کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، تو جب اس طرح کی باتیں ان کو بتلایا جاتا ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے تو فوراً منہ کو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد اپنی طرف سے کیا ہے، پھینک رہا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی بول رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھلاؤ کہ اس نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یعنی زمین کے اوپر جو تم لوگ زندگی گزار رہے ہو اور جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو ان سے کہو کہ ارونی، مجھے دکھلاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ اس نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جن بتوں کی، پتھر کی، درخت کی، جن دیوتاؤں کی جو تم پوجا کر رہے ہو، تو کیا اس نے زمین میں کوئی بھی چیز پیدا کیا ہو، اس سے کوئی چیز، جبکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آج ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، بہت ہی اللہ والے، عبدالقادر جیلانی کوئی بابا ہے جو ان کی مزار ہے، تو ان کی شکل کے ان کے اس کا پتلا بنایا گیا ہے مزار کے اندر، اور اس مزار میں ان کا پتلا بنانے کے بعد لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، سب مسلمان عورتیں ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں۔ بجاتے ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ ان کو دودھ سے نہلایا جا رہا ہے، دودھ سے اس کو دھویا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ کسی نے اس میں لکھا ویڈیو کے نیچے، یہی دیکھو مسلمان اور ہندو میں کیا فرق اب رہا، بابا ہیں، اللہ والے ہیں تو بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں ان کے کرامات بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ، پہلے تو مزاروں پہ جاتے تھے، اب اس کا پتلا بنایا گیا ہے اور اسی مزار کے سامنے ہی ایک پتلا ان کا بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اب اس کو لوگ آ کے سجدہ کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اب اس میں لکھے ہوا تھا کہ اب مسلمان میں اور ہندو میں کیا فرق رہا۔ یہ اجمیر شریف کی طرف یا کہیں کسی بابا کے بارے میں میرے پاس ویڈیو ہے۔ تو یہ سب سمجھے کہ اب شروع ہو رہا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہو کہ جو لوگ میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان سے کہو کہ مجھے دکھلائے کہ اس نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ داری ہے، یعنی کہ آسمان کے بنانے میں یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ داری ہے، یا اللہ تعالیٰ سے کچھ کا کانٹیکٹ ہے، یا کچھ ہے، یا اللہ کے اس کے کوئی دوست ہے، یا کیا ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ سب۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ایتونی بی کتاب من قبل ھذا، تو میرے پاس لے آؤ اس قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں کوئی بھی کتاب لے آؤ، کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کو تم عبادت کرو؟ کیا قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کتابوں کو تم لے آؤ، اور او اثارۃ من علم، یا تمہارے پاس کوئی علم، کوئی سند کی کتابیں ہوں، یا کوئی تمہارے مذہب کے کوئی علماء یا جو ہے پنڈت یا کچھ بھی جو بھی کچھ بولا ہو ان کی بھی باتیں لے آؤ اور بتلاؤ کیا اس نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ جبکہ ہر کتاب میں جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں تمام نبی یہی بتلاتے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی کیا ہے عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی میں سچے ہو۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کفار مشرکین سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے، ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علمی کوئی کتاب ہے، یا اس قرآن سے پہلے جتنی بھی کتاب ہے اس میں کوئی لکھا ہوا ہے تو ایتونی لے آؤ میرے پاس اور مجھے دکھلاؤ اگر تم واقعی میں سچے ہو۔ اگر تم صحیح میں کہہ رہے ہو کہ ہم جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، حساب و کتاب کو نہیں مانتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے، تو لے آؤ کوئی کتاب۔ تو سب لوگ عاجز آ جاتے تھے، ہار جاتے تھے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے سب سے بھاری اور سب سے دور گمراہی والا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو؟ یعنی اس سے بھاری گمراہی کے راستے پر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو؟ اور مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جس کو یہ پکارتے ہیں تو قیامت تک ان کا جو ہے ان کے جو ہے پکارنے کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ کفار مشرکین بتوں کو پکارتے ہیں تو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کیسے دے سکتے؟ وہ تو پتھر ہے، پتھر کیسے بول سکتا ہے؟ وہ بت ہے، وہ تو کیسے بول سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مولانا کے پاس ایک آدمی آئے، بولے کہ حضرت ہم آپ سے مشورہ لیتے ہیں۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا کل مطالعہ کا کل پرسوں یا ایک ہفتہ پہلے۔ تو مولانا بولے کہ وہ آدمی بولا کہ ہم فلاں بابا کے پاس سوچ رہے ہیں، جاتے ہیں اور ہمارا ایک دھر جو ہے پاؤں جو ہے کام نہیں کر رہا ہے۔ تو لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ اس کے پاس جاتے ہیں جو لوگ بھی، یا ان کے سامنے کوئی مزار پہ جا کے چادر وغیرہ یا منت وغیرہ مانتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، کیا جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو اس وقت مولانا بولے کہ دیکھو تمہارا ابھی ایک دھر کام نہیں کر رہا ہے، اور جو قبر میں سویا ہوا ہے ان کا پورا جسم کام نہیں کر رہا ہے۔ جس کا پورا جسم کام نہیں کر رہا ہے وہ دوسرے کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ وہ تو خود جو ہے بے جان بے لاش جو ہے اندر سویا ہوا ہے۔ تو مولانا بہت اچھی جواب دیے، فوراً بولے کہ واقعی مولانا آپ تو صحیح بات کر رہے ہیں، بات تو صحیح ہے، ہمارا ابھی ایک پاؤں کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کا تو پورا جسم ہی کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیا ہم کو ٹھیک کرے گا؟ یہی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جس کو تم پکارتے ہو تو اس کو کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ پتھر کو کچھ خبر ہے کہ ہم کو پکار رہا ہے، جبکہ پتھر جو ہے کل قیامت کے دن جس کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، وہ خود گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے اس کو نہیں کہا تھا، یہ میری بات نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی نفسانی خواہش پہ چلتا تھا۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو محشر میں جمع کریں گے، بلائیں گے، تو كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جس کو یہ لوگ پکارتے تھے دنیا کے اندر، جس کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، تو وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو سارے کے سارے بت جو ہے ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، یہ خود جو ہے اپنے من مانی، اس کے دل جو کہتا تھا، کہیں سے پتھر اٹھا کے لے آیا، پتھر بس اس کو جو ہے تھوڑا سا سجا وجا دیا، اس کو جو ہے بنا لیا، مٹی اٹھا کے لایا، اس کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے بنا لیا مورتی، اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ہم نے اسے نہیں کہا تھا۔ تو یہ ہے۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم بات سمجھیے کہ توحید کے بارے میں ہی بتلا رہے ہیں
دیکھیے پورے قرآن میں خاص طور سے مشرکین کے بارے میں یعنی ایک توحید کے بارے میں ہی بتلا رہے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی اور انہی کے سامنے ہمیں مانگنا ہوگا، اسی سے مانگنا ہوگا، انہی کو پکارنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنے جائیں گے تو قیامت تک مانگتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کوئی نہ وہ سن سکتا ہے، نہ ان کے آپ کے جو ہے دعا کا جو ہے جواب بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے